محترم حضرات، یہ پروگرام سنی سینٹر آف نیپال کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جب سے منانی میاں نے ابھی حال میں ہاشمی میاں اور سلمان رضا اظہری صاحب کو انوائٹ کیا ہے عرس رضوی میں، تب سے یہ مسئلہ بہت زور و شور سے چل رہا ہے۔ اس کو اشرفی رضوی اختلاف کا نام دینا یقیناً غلط ہے۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سید کی تعظیم ضروری ہے جب تک ان کا عقیدہ حد کفر کو نہ پہنچے، تو وہ اس وقت اس سے ناآشنا ہوتے ہیں کہ یہی حکم عالم کے لیے بھی ہے، بلکہ عالم نائب مصطفیٰ ہوتا ہے، اور صرف ان کی تعظیم ہی نہیں بلکہ ان کی اتباع بھی لازم ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے یہ غور کیا ہے کہ دنیا میں جتنے سادات ہیں اس وقت، وہ سب کے سب جن کی تقلید کرتے ہیں ان میں کوئی سید نہیں ہے۔ جہاں تک میرا مطالعہ کہہ رہا ہے، یا تو وہ سید اس وقت جو موجود ہے پوری دنیا میں، یا تو وہ حنفی ہوں گے یا مالکی ہوں گے یا شافعی ہوں گے یا حنبلی ہوں گے، اور یہ چاروں میں سے کوئی سید نہیں ہے جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں۔ مزید زیر غور ہے، تحقیق کی جا سکتی ہے اس پر، اور کسی صاحب کے پاس تحقیق ہو کہ کوئی سید ہے تو وہ میری اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ تو علم اپنا الگ وجود رکھتا ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، نماز کی شرائط الگ ہیں، نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے وہ الگ ہے۔ روزہ الگ چیز ہے، روزہ فرض ہے، اس کے شرائط الگ ہے، اس کے نواقضات الگ ہے۔ حج فرض ہے، اس کے شرائط الگ ہے، اس کے نواقضات الگ ہے۔ اسی طریقے سے سید کی تعظیم فرض ہے، اور اس کی حیت، حقیقت، ماہیت الگ ہے۔ عالم کی تعظیم فرض ہے، اس کی حقیقت، حیت، ماہیت الگ ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں کمپٹیشن کرنا اور ایک کو نیچا دوسرے کو اوپر کرنا، یہ ایک جہالت ہے۔ جہاں قرآن شریف میں اور حدیث شریف میں سادات عظام کی تعظیم اور نص سے ثابت ہے، وہیں پر قرآن و حدیث میں علماء عظام کی تعظیم اور تقلید یہ نص سے اور تواتر سے ثابت ہے۔ اس لیے یقیناً جو سادات ہے وہ سر کے تاج ہے، کسی کی توہین بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ہاشمی اور مدنی میاں ہی کی تخصیص نہیں ہے۔ آپ کے گاؤں میں اگر کوئی سید ہے تو وہ بھی سر کے تاج ہے، اور تعظیم ان کی بھی اتنی ہی فرض ہے جتنی کہ ایک دوسرے کسی اور سید کی، کیونکہ سید ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ ہاں، اگر سید عالم ہو تو پھر ان کی اہمیت مزید اور بڑھ جاتی ہے، لیکن عالم ہونا اپنے آپ میں بہت بڑا فضیلت کا سبب ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام، مشن اور اللہ کے نظام کو دنیا میں آگے بڑھانا، اگر عالم نہ ہوتے تو خود قرآن شریف میں جن آیتوں میں سیدوں کی فضیلت ہے کون بتاتا؟ جس حدیث شریف میں سادات عظام کی اہمیت و عظمت ہے کون بتاتا؟ اور یہ تو دنیا جانتی ہے کہ ہر سید صاحب پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن اپنی اہمیت کے خاطر وہ کچھ بھی بتا سکتے ہیں نا۔ تو اس طرح نظام اسلام درہم برہم ہو جاتا۔ اس لیے اللہ نے جہاں سادات عظام کی فضیلت اور ان کی محبت لازم قرار دی، ایسے ہی علماء عظام کی تعظیم، توقیر اور محبت کو لازم قرار دی، اور ان کی اتباع کو ضروری قرار دیا۔ پورے قرآن اور حدیث میں کہیں یہ نہیں آیا ہے کہ سیدوں کی پیروی کرو۔ ہاں، قرآن شریف میں یہ ضرور آیا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو جاننے والوں سے پوچھو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جو تم میں اولی الامر ہے، اور اولو الامر سے مراد علماء کرام ہے غیر اسلامی کنٹری میں۔ حاصل کلام یہ کہ حضور تعدد الشریعہ کی کلپ سننے کے بعد جو ہاشمی میاں نے توہین کی، مفتی اعظم ہند کو گالیاں دی، مدنی میاں نے جو کنز الایمان پر ٹپڑی کی،
تو اس سے یہ نہیں لگتا کہ یہ اختلاف محض اشرفی رضوی اختلاف ہے. یقیناً عناد ہے اور حسد ہے اور ذاتی رنجشیں ہیں وغیرہ وغیرہ. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام سنیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، مسلک اعلی حضرت پر استقامت عطا فرمائے. جس طریقے سے ایک سید پر بھی چاروں امام میں سے کسی ایک کی تقلید لازم ہے، ایسے ہی موجودہ زمانہ غیر منقسم ہندوستان میں خواہ وہ کسی بھی خانقاہ سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ مارہرہ شریف ہو یا بدایوں شریف ہو یا کالپی شریف ہو یا مسولی شریف ہو یا کیچوچا شریف ہو، وہ کسی بھی خانقاہ سے ہو، لیکن مسلک اعلی حضرت والا ہونا یہ ضروری ہے، کیونکہ یہی سنیت کی پہچان ہے. خادم غلام جیلانی ازہری، جامعہ سنیہ کھنڈوا مدھیہ پردیش، سفیر، ممبئی ٹو پال گھر.